وہ جو تسلسل تھا ابو جال کے زمانے کا، یعنی یہ میں نے وہاں غازی آباد میں ایک بھرے مجمع میں کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے فلاں قسم کے لوگ ابو جال ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ ابو جال کی سوچ کا تسلسل ہے کہ نماز وہ بھی برداشت کر گیا تھا، نظام اس سے برداشت نہیں ہوا تھا، نماز پر ایک بھی غزوہ نہیں ہوا تھا، چونکہ مسلمان نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں لہٰذا ان کے خلاف جنگ کرو۔ مکی زندگی میں نماز تھی، جنگ ایک بھی نہیں تھی۔ مدنی زندگی میں نظام آیا تو جنگیں ہی جنگیں تھیں، چونکہ نظام برداشت نہیں ہوتا، نہ اس وقت ابو جال سے برداشت ہوا تھا، نہ آج امریکہ سے برداشت ہوتا ہے۔ امریکہ ہماری نماز برداشت کر جاتا ہے، یعنی پسند نہیں اس کو، مگر برداشت ہے کہ وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کی افطار پارٹی کی تقریب ہو، ساتھ اذان دے، نماز پڑھ لیں، یہ برداشت ہے۔ مگر اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام سننے کو بھی تیار نہیں۔ ایسے ہی اس کے چیلے پاکستان کے اندر اگرچہ ان کے اسلامی نام ہیں اور مسلمان والدین کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ تسلسل ابو جال سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر پاکستان میں نام نہاد سیاستدانوں تک نماز کی بات برداشت کر لیتے ہیں اور ساتھ بھی دیتے ہیں، مگر جب نظام کی بات آتی ہے تو اس سے پھر روٹھ جاتے ہیں۔ اس الیکشن میں یعنی ابھی شکایتوں کا سلسلہ جاری ہے کہ ایک خطیب صاحب کی چھٹی ہو گئی، دوسرے امام صاحب کی چھٹی ہو گئی، تیسرے جو ہے ان کے مسجد میں جھگڑا چل رہا ہے کہ تم نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کیوں کی۔ ایک وہ ہے کہ ان کا بوریا بستر گول بھی کر دیا گیا، ان کو گھر بھیج دیا گیا کہ تم نے یہ تقریر مسجد میں کیوں کی۔ تو وہ ابو جال کی سوچ کا تسلسل کسی نہ کسی طرح اس شکل میں آج بھی ہمیں سامنا ہے اس کا، لیکن تم سب مبارکباد کے مستحق ہو۔ تم نے جہاں نماز میں اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے، وہاں نظام میں بھی اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے۔